فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں تمہاری الجھنوں کا مکمل جواب ہوں۔ محترم والدین اور اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج جو موضوع میری زبان و ذہن کو روشن تر کرنے لگا ہے وہ موضوع اہمیت قرآن۔ ساتھیوں، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کون سی مشکل، کون سی الجھن ہے جس کا حل اس میں موجود نہیں ہے؟ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خط ہے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ کے دوست کا خط آپ کی طرف آئے اور وہ کسی ایسی زبان میں ہو جو آپ پڑھ نہ سکیں تو آپ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ کوئی ہمیں بتائے کہ تمہارے دوست نے اس خط میں کیا لکھا ہے۔ مگر افسوس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی گئی اس کتاب کے بارے میں ہمیں کبھی بھی یہ تجسس نہیں ہوا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ساری زندگی گزر جاتی ہے اس کو بغیر جانے اور سمجھے پڑھتے ہیں ہم۔ مخملی غلاف میں ایک اونچی جگہ قرآن نے رکھا ہے، اس مصلحت کے خزانے کو باندھ رکھا ہے۔ ساتھیوں، قرآن کریم روحانی اور جسمانی دونوں قسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور خود نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ وبارک وسلم نے مشکلات، آفات اور بیماریوں میں قرآن کے ذریعے علاج کی تلقین کی ہے۔ قرآن کے سامنے کوئی باطل نہیں ٹھہر سکتا۔ ظالموں کی طاقت، جابروں کی تدبیریں اور دشمنوں کی سازشیں قرآن کے سامنے ایک بلبلے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ قرآن مجید کا نور بدخواہوں کی آنکھوں کو بے نور کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن پاک کے سامنے بارہا دشمنوں کو غائب و خاسر ہوتے دیکھا۔ افریقہ کا کالا جادو ایک قرآنی آیات کے سامنے ٹوٹتے، بکھرتے اور بھاگتے دیکھا۔ ہندوستان کے جوگی پنڈت اور سادھو نے اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے اور برہمن پکار اٹھے کہ یہ بہت اعلیٰ کلام ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مگر سامعین کرام، آج کئی مسلمان قرآن پاک کو چھوڑ کر پاک سفلی علوم کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی قوت، شفا، شان اور تاثیر کے سامنے موجود ہے، مگر مسلمان جاہل اور لالچی عالموں کے در پر اپنا ایمان، عقیدہ اور مال برباد کر رہے ہیں۔ تمہیں کوئی چھوڑ کر جائے تو رو دیتے ہو، تم جو قرآن اور نماز کے بغیر جیتے ہو اس کا کیا؟ ساتھیوں، آئیے اور قرآن کی طرف لوٹ چلیں۔ یہ سچی اور پختہ اور مضبوط کتاب ہے اور ہم سب کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی۔ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ساتھیوں، امت کے اہل علوم میں شفا بالقرآن کا ہمیشہ معمول رہا ہے۔ اس کی برکت اور افادیت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا۔ یہ راز تو قرآن خود کھول رہا ہے، یہ راز تو قرآن خود کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج کے دور میں جبکہ عاملیت میں کالے علم اور دوسری بہت سی خرافات کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، اور اس پر فتن دور کے اندر قرآن اور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشادات اور فرمودات کے ذریعے علاج کو فروغ دینا اور آیات قرآنی سے عام لوگوں کو مشکلات اور بیماریوں سے نجات دلانے کے لیے بہت سے صاحب علم اور صاحب فیض اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ان جیسے صاحب علم اور لوگوں کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے۔ ساتھیوں، اگر ہم نے دین و دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں قرآنی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، نہیں تو بقول علامہ اقبال، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔